بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم جانیں گے غزوہ احزاب۔ جب مشرک حملے کی نیت سے مدینے کی اور بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوڑی سی خندق ان کے اور مدینے کے بیچ روک بن گئی ہے۔ مجبور ہو کر انہیں گھیراؤ ڈالنا پڑا، حالانکہ وہ گھروں سے چلتے وقت اس کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے، کیونکہ پرتیرکشا کی یہ یوجنا خود ان کے کہنے کے مطابق ایک ایسی چال تھی کہ عرب جانتے ہی نہ تھے، اس لیے انہوں نے اس معاملے کو سرے سے اپنے حساب میں داخل ہی نہ کیا تھا۔ مشرک خندق کے پاس پہنچ کر غصے میں بھرے ہوئے چکر کاٹنے لگے۔ انہیں ایسے کمزور بندو کی کھوج تھی جہاں سے وہ اتر سکے۔ ادھر مسلمان ان کی چلت پھرت پر پوری نظر رکھے ہوئے تھے اور ان پر تیر برساتے رہتے تھے تاکہ انہیں خندق کے قریب آنے کی ہمت نہ ہو، وہ اس میں نہ کود سکے اور نہ مٹی ڈال کر پار کرنے کے لیے راستہ بنا سکے۔ ادھر قریش کے گھڑ سواروں کو گوارا نہ تھا کہ خندق کے پاس گھیراؤ کے نتیجوں کے انتظار میں وہ بے فائدہ پڑے رہے۔ یہ ان کی عادت اور شان کے خلاف بات تھی، چنانچہ ان کی ایک ٹیم نے، جس میں عمرو بن عبد ود، اکرمہ بن ابو جہل اور زرارہ بن خطاب وغیرہ تھے، ایک تنگ جگہ سے خندق پار کر لی اور ان کے گھوڑے خندق اور صلاح کے بیچ چکر کاٹنے لگے۔ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ مسلمانوں کے ساتھ نکلے اور جس جگہ سے انہوں نے گھوڑے کودائے تھے اسے قبضے میں لے کر ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ اس پر عمرو بن عبد ود نے لڑنے کے لیے للکارا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دو ہاتھ کرنے کے لیے مقابلے میں پہنچے اور ایک ایسا جملہ پھینکا کہ وہ غصے میں آ کر گھوڑے سے کود پڑا اور اس کی کونچیں کاٹ کر چہرہ مار کر حضرت علی کے آمنے سامنے آ گیا۔ بڑا بہادر تھا، شہزور تھا، دونوں میں زوردار ٹکر ہوئی، ایک نے دوسرے پر بڑھ چڑھ کر وار کیا۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا، باقی مشرک بھاگ کر خندق پار کر لیے گئے۔ وہ اتنے آتنکت تھے کہ اکرمہ نے بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ بھی چھوڑ دیا۔ مشرکوں نے کسی دن خندق پار کرنے یا اسے پاٹ کر راستہ بنانے کی بڑی زبردست کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے بڑی اچھی طرح انہیں دور رکھا اور انہیں اس طرح تیروں سے چھیلا اور ایسی ہمت سے ان کی تیر اندازی کا مقابلہ کیا کہ ان کی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ اسی طرح کو زوردار مقابلوں کے بیچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی کچھ نمازیں بھی فوت ہو گئی تھیں۔ چنانچہ بخاری مسلم دونوں میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ حضرت عمرو بن خطاب رضی اللہ عنہ خندق کے دن آئے اور کفار کو سخت سست کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں بڑی مشکل سے سورج ڈوبتے ڈوبتے نماز پڑھ سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں نے تو اللہ کی قسم ابھی نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطحان میں اترے۔
آپ نے نماز کے لیے وضو فرمایا اور ہم نے بھی وضو کیا۔ پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی۔ یہ سورج ڈوب چکنے کی بات ہے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نماز کے فوت ہونے کا اتنا ملال تھا کہ آپ نے مشرکوں کے لیے بد دعا کر دی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن فرمایا، اللہ ان مشرکوں سمیت ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، جس طرح انہوں نے ہم کو بیچ کی نماز کو ادا کرنے سے روک رکھا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ مسند احمد اور مسند شفاعی میں روایت ہے کہ مشرکوں نے آپ کو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کے وقت لڑائی میں لگائے رکھا، چنانچہ آپ نے یہ ساری نمازیں اکٹھا پڑھی۔ امام نبوی فرماتے ہیں کہ ان روایتوں میں میل کی شکل یہ ہے کہ خندق کی لڑائی کا سلسلہ کئی دن تک جاری رہا، بس کسی دن ایک استھتی کا سامنا کرنا پڑا اور کسی دن دوسری۔ یہی سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ مشرکوں کی اور سے خندق پار کرنے کی کوشش اور مسلمانوں کی اور سے لگاتار پرتیرکشا کئی دن تک چلتی رہی، مگر چونکہ دونوں فوجوں کے بیچ خندق روک تھی، اس لیے آمنے سامنے کی خونی لڑائی کی نوبت نہ آ سکی، بلکہ صرف تیر اندازی ہوتی رہی۔ اسی تیر اندازی میں دونوں فریقوں کے کچھ لوگ مارے بھی گئے، لیکن انہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، یعنی 6 مسلمان اور 10 مشرک، جن میں سے 1 یا 2 آدمی تلوار سے قتل کیے گئے تھے۔ اسی تیر اندازی کے دوران حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی ایک تیر لگا، جس میں ان کے دستے کی شاہ رگ کٹ گئی۔ انہیں حبان بن ارقا نامی ایک قریش مشرک کا تیر لگا تھا۔ حضرت سعد نے گھائل ہونے کے بعد دعا کی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ جس قوم نے تیرے رسول کو جھٹلایا اور انہیں نکال باہر کیا، ان سے تیری راہ میں جہاد کرنا مجھے جتنا پریہ ہے اتنا کسی اور قوم سے نہیں ہے۔ اے اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ اب تو نے ہماری اور ان کی لڑائی کو آخری مرحلے تک پہنچا دیا ہے، بس اگر قریش کی لڑائی کچھ باقی رہ گئی تو مجھے ان کے لیے باقی رکھ کہ میں ان سے تیری راہ میں جہاد کروں، اور اگر تو نے لڑائی ختم کر دی ہے تو اسی گھاؤ کو جاری کر کے اسے میری موت کی وجہ بنا دے۔ ان کی اس دعا کا آخری ٹکڑا یہ تھا کہ لیکن مجھے موت نہ دے، یہاں تک کہ بنو قریظہ کے معاملے میں میری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو جائے۔ بہرحال ایک اور مسلمان لڑائی کے مورچے پر ان پریشانیوں کو سہن کر رہے تھے تو دوسری اور षड्यंत्र کے سانپ اپنے بلوں میں حرکت کر رہے تھے اور اس کوشش میں تھے کہ مسلمانوں کے دیہ میں اپنا وش اتار دے۔ چنانچہ بنو نذیر کا سب سے بڑا اپرادھی حیی بن اخطب بنو قریظہ کے محلے میں آیا اور ان کے سردار کعب بن اسد قرظی کے پاس حاضر ہوا۔ یہ کعب بن اسد وہی آدمی ہے جو بنو قریظہ کی اور سے وعدہ اقرار کرنے کا ادھیکار تھا اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سمجھوتا کیا تھا کہ لڑائی کے موقع پر آپ کی مدد کرے گا، جیسا کہ پیچھے کے پنے میں گزر چکا ہے۔ حیی نے آ کر اس کے دروازے پر دستک دی تو اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا، مگر حیی اس سے ایسی باتیں کرتا رہا کہ آخرکار اس نے دروازہ کھول ہی دیا۔ حیی نے کہا، اے کعب، میں تمہارے پاس
زمانے کی عزت اور چڑھا ہوا سمندر لے کر آیا ہوں۔ میں نے قریش کو اس کے سرداروں اور نیتاؤں سمیت لا کر روما کے مجمع الاسیال میں اتار دیا ہے اور بنو غطفان سے ان کے سرداروں اور نیتاؤں سمیت احد کے پاس جنب نقمی میں پڑاؤ ڈلوا دیا ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے وعدہ اقرار کیا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا پورا صفایا کیے بنا یہاں سے نہ ٹلیں گے۔ کعب نے کہا، اللہ کی قسم، تم میرے پاس زمانے کی ذلت اور برسا ہوا بادل لے کر آئے ہو جو صرف غرض چمک رہا ہے پر اس میں کچھ رہ نہیں گیا ہے۔ ہوئی تجھ پر افسوس، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سچائی اور وفاداری کے سوا کچھ نہیں دیکھا ہے، مگر ہوئی اس کے برابر چوٹی اور کندھے میں بڑھتا اور لپیٹتا رہا یہاں تک کہ اسے رام کر ہی لیا۔ البتہ اسے اس مقصد کے لیے وعدہ و اقرار کرنا پڑا کہ اگر قریش نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کیا بغیر واپسی کی راہ لی تو میں بھی تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہو جاؤں گا، پھر جو انجام تمہارا ہوگا وہی میرا بھی ہوگا۔ ہوئی کہ اس قول قرار کے بعد کعب بن اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا سمجھوتا توڑ دیا اور مسلمانوں کے ساتھ طے کی ہوئی ذمہ داریوں سے بری ہو کر ان کے خلاف مشرکوں کی اور سے لڑائی میں شریک ہو گئے۔ اس کے بعد قریظہ کے یہودی عملی طور پر جنگی کارروائیوں میں لگ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔